ایاز الدین یہ درجے اول سے فرع ثانی میں طالب علم کامیاب ہو رہے ہیں. یہ مکتب محمدیہ تعلیم القرآن سلکمل کالونی کے طالب علم ہیں. ان کے استاد محترم کا نام ہے. اسی طریقے سے فرع اول سال سوم کے طلبہ و تعلیمات کے درمیان جو فرع منعقد ہوئی تھی اس میں ادھر دیکھو فرع ثانی میں درجے دوم سے یعنی سارے پنجم کے طلبہ و طالبات کے درمیان جو فرع منعقد ہوئی اس میں درجے اول سے کامیاب ہو رئیس غازی عمار رئیس غازی یہ بھی مکتب معہد خلفائے راشدین نور مسجد کے طالب علم ہیں. ان کے استاد ناظر محترم مولانا محمد مستقیم صاحب ملی اس انعام کے حقدار ہوں. انعامات دیے جا رہے ہیں ادارے کی جانب سے. دوم سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہے ام تزین شیخ جیلانی. مستقیم صاحب زیدت معالیہم، ہمارے بیٹے مولانا ارقم صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والی پوری ٹیم سے بہت زیادہ ایک طویل عرصے سے متاثر ہوں، ورنہ طبیعت میں تأثر کی کیفیت نہیں ہے، لیکن کام انسان کو متاثر کرتا ہے. مولانا مستقیم صاحب کے بائی جی پورا کے مکتب میں آج سے کئی سالوں پہلے پہلی دفعہ حاضری کا شرف ہوا تھا. اس وقت سے ان کے مکتب نے، ان کے نظام نے، ان کے نصاب نے، اور بالخصوص جو بات ہے وہ اظہار کرنا چاہیے، ان کی تواضع نے اور ان کی سادگی اور للہیت نے میرے اندر واقعتاً ایک ایسی جگہ بنائی ہے کہ جس کی وجہ سے میں ایسی دوڑا دوڑی والے نظام میں انہیں معذرت نہ کر سکا اور یہاں حاضر ہوا کہ کہیں میری شرکت انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھے جانے کے قابل ہو جائے. اور پھر مزید نور علی نور یہ ہوا کہ انہیں مولانا شکیل صاحب کی شکل میں اور ایک متحرک اور فعال نوجوان عالم دین کی صحبت، شرکت اور تعاون حاصل ہو گیا. آج کا یہ پروگرام جو میں نے شارٹ بریفز میں کارگزاری لی، 84 مکاتب کے مابین مسابقہ اور اس کے نتائج، کارکردگی اور اس میں کی جانے والی محنتوں کے مظاہرے کے لیے ہندوستان کے مثالی حج ہاؤسز میں سے ایک شہر اورنگ آباد کے مثالی شہر میں قرآن کریم کی نسبت پر منعقد ہونے والا اس احاطے میں پہلا پروگرام ہے. بئی معنی بھی میں مولانا مستقیم صاحب اور ان کی ٹیم کو، ادارہ فیض عالمگیر کو، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے اورنگ آباد والوں کہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی روح متوجہ ہے آپ کے شہر پر. سچی بات کر رہا ہوں. میں جب اورنگ آباد میں حاضر ہوتا ہوں تو کچھ وائبریشن جیسا محسوس کرتا ہوں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہمارے علماء دیوبند کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء اپنی قبروں میں صرف اوجھل ہوئے ہیں، ورنہ ان کی نسبتیں روئے زمین پر باقی ہیں. اور آپ دیکھیے حسن اتفاق
کہ ادارہ فیض عالمگیر کے مکاتب کے ذریعے اس حج ہاؤس کا افتتاح ہو رہا ہے. سیاسی جلسہ اس سے پہلے شاید ہو چکا ہے. سیاسی کا مطلب یہاں قائدین اور سیاستدان جمع ہوئے ہوں، لیکن ملی اور مذہبی یہ پہلی مجلس ہے جیسا کہ میرے علم میں آیا. یہ مبارک بات ہے، شہر والوں کے لیے قابل صد تکریم اور تہنیت ہے کہ اتنی زبردست عمارت کا افتتاح اہدنا الصراط المستقیم پر مشتمل کتاب کے مکاتب کے مسابقے کے اعلانات اور اس کے نتائج کی شکل میں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، انسان کتنا آگے بڑھ جائے، ترقی کر جائے، ڈیولپمنٹ پروگریس کرے، لیکن جب تک وہ کتاب اللہ سے اپنے آپ کو نہیں جوڑے گا تب تک اس کی ساری محنتیں بے روح کے جسم کے مترادف ہوں گی اور ہوں گی. یہ یقینی امر ہے. اس کا انکار کوئی معاند اور جاہد آدمی ہی کر سکتا ہے. اے اللہ اس نظام کو جاری ساری فرما اور اس نظام سے سب کو متعلق فرما. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں، اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ اور اللہ والے جو ہے جتنی جو ہے محنتیں کوششیں اور جتنے الفاظ اور ستائشیں جو ہے کاموں کی کر رہے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں اے اللہ اس کام کو جو ہے پورے علاقے نہیں پورے ملک کے اعتبار سے قبول فرما، اور اس سے وابستگی جو ہے دن بدن زیادہ بڑھتی چلی جائے، اور آگ سے آگ جو ہے چراغ سے چراغ وہ جو ہے وہ جل جائے. ایسی یہ تحریک ہے اللہ پورے ہمارے اس علاقے اور علاقے کے ایک ایک بستی اور ایک ایک بستی کے ایک ایک گھر میں اللہ اس کو جاری ساری فرما. اے اللہ ہماری ان محنتوں کو بھی قبول فرما لے، اخلاص کے ساتھ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو اساتذہ دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک والسلام علی المرسلین والحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ ہمارے اس شہر اورنگ آباد میں ایسے بھی ادارے موجود ہیں جو طلبات کو اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا کتاب نازل ہوئے قرآن پاک اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، جو بہت بڑا جز ہے اس کا. تو ایسے ادارے جو ہے قابل مبارکباد ہیں جو اس طرح کی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں، اور اس طرح کے تعلیم دینے کے بعد اس میں جو بچے کامیاب ہوتے ہیں ان کی جو انعامی نشست ہوئی اول دوم سوم چہارم پنجم، ایسے جو طلبہ ہیں جو اول نمبر دوم نمبر سوم نمبر سے کامیاب ہوئے وہ تو قابل تعریف ہے. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مکاتب میں پڑھنے والا ہر بچہ قابل تعریف ہے جو روزانہ اٹھ کر اپنے وقت کو فارغ کر کر مکاتب میں جاتا ہے. اور ان سے زیادہ قابل تعریف ان کے جو علماء ہیں، جو ان کے استاد ہیں اور جو ناظم مدرسہ ہیں وہ قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اتنے بہترین انداز میں ان بچوں کو تربیت دی اور روزانہ یہ مستقل محنت کرتے ہیں. یہ تو جلسہ ایک ان کا یہ جو جلسہ ہوا یہ ان کے ایک پروگرام کا ڈسپلے تھا، لیکن یہ روزانہ بچے مکاتب میں مدارس میں محنت کرتے ہیں. تو میں پھر سے ان مکاتب کے علماء کو، نظماء کو اور طالب علموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ میرا نام ڈاکٹر رئیس احمد ہے، میں سلوڑ سے ہوں. الرحمن الرحیم. یہ فیض عالمگیر ادارے دینیات مکاتب ضلع اورنگ آباد کا مسابقہ فائنل ہوا، اور الحمدللہ اس کی یہ ترتیب تھی کہ سب سے پہلے ہمارے پاس بچے جو شامل ہوئے
وہ اپنی اپنی کلاسوں میں انہوں نے مسابقہ کیا، اس کے بعد اپنے مدرسے میں یعنی اپنے مکتب میں مسابقہ کیا، پھر وہاں سے ایک سیکشن تھا جس کو ہم کوارٹر فائنل بولتے ہیں، وہاں پر ہمارے بچے شریک ہوئے، پھر اس میں سے جو کامیاب ہوئے وہ سیمی فائنل، 2 سیمی فائنل تھے اور 1 فائنل تھا. تو الحمدللہ یہ 85 مکتب جو ہمارے شہر اورنگ آباد میں فیض عالمگیر کے ماتحت چلتے ہیں، یہ ان کا مسابقہ تھا اور اللہ کا احسان ہے یہ تقریباً 1 مہینے سے مسلسل چل رہا تھا. اس سے پہلے الگ الگ مسجدوں میں رکھا گیا. اب اس کے بعد آج صبح سے الحمدللہ ایک فرع وہ ہے جس میں پارے ام کے بچے شریک تھے، دوسرے جو چہارم کی فرع ہے اس میں ان کا نصاب 3 پاروں کا تھا، اسی طریقے سے پنجوم کے اور ایک شعبہ حفظ کے. تو شعبہ حفظ کے بھی مختلف بچے تھے جس میں 1 پارے سے لے کر 15 پارے تک بچے شامل تھے، اور ایک دوسری فرع اس میں یہ تھی کہ 1 پارے سے 5 پارے اور ایک تھے 1 سے لے کر 10 تک. تو الحمدللہ 4 فروعات میں مسابقہ ہوا، اللہ کا احسان ہے. اور ہر بچے ہر مسابقے میں سے یعنی ہر فرع میں سے ہر بیچ میں سے 5 بچوں کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ اس طریقے سے انعام دیا گیا. اور ہم صرف بچوں کو انعام دے کر حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بچوں پر محنت کرنے والے اساتذہ ہیں ان کو بھی انعامات دیا جائے. تو الحمدللہ اس طریقے سے ایک فرع میں 10 بچے تھے، 10 میں سے 5 کو علیحدہ کیا اور اس میں سے 5 بچوں کے ساتھ ساتھ 5 اساتذہ کو بھی الحمدللہ انعامات سے نوازے. اور یہ ہمارا سلسلہ تقریباً 8 سالوں سے چل رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہمارا پروگرام کا شو اپ کریں، بلکہ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ بچوں میں قرآن کی دلچسپی بڑھے اور عوام قرآن سے قریب ہو اور بچوں میں قرآن کا شوق پیدا ہو. ایک وقت وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس رہا کہ جو بچہ مسابقے میں فرسٹ آتا الحمدللہ اس کو ہم عمرے کے لیے بھیجیں، اب تک بھیجتے آئیں، لیکن ابھی مشورہ یہ ہوا تھا کہ اس مرتبہ بغیر عمرے کے کرنا ہے. اور ہمارا انشاءاللہ آئندہ بھی جو مسابقہ ہوگا اس میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ چاروں میں جو فرسٹ بچے آئیں گے ان کے 4 اساتذہ کو انشاءاللہ ہمارے پاس ہمارے شہر سے انشاءاللہ عمرے کے لیے ترتیب ان کی بنائی جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج بتاریخ 24 فروری الحمدللہ فیض عالمگیر کے ماتحت جتنے مکاتب چلتے ہیں اورنگ آباد ضلع کے تمامی طلباء کا جو ہے تو بین الاقوامی جو ہے تو بچوں کا جو ہے تو مقابلہ جات تھے. الحمدللہ یہ پورا ہوا. اس میں الحمدللہ اول، دوم اور سوم آنے والے تمام طلباء کو جو ہے تو انعامات سے نوازا گیا. اس پروگرام میں حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب مدذل العالی عکل کوہ سے الحمدللہ تشریف لائے، اور حضرت مولانا مفتی معیز الدین صاحب قاسمی حضرت کی صدارت میں جو ہے الحمدللہ یہ جلسہ پورا اختتام پر ہوا. الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں ان طلباء اور طالبات کو کہ بہت ہی انداز میں جو ہے تو بچوں نے قرآن کو پڑھا ہے قواعد کے ساتھ. بچوں سے جو تو الحمدللہ دوپہر سے جب میں دوپہر کے وقت یہاں پر آیا تو میں نے ایک دیکھا کہ ایک ننھی منی بچی تھی، سلوڑ کی بچی تھی، اور واقعی الحمدللہ اتنا پیارا قرآن اس بچی نے دل کو چھونے والے انداز سے جو ہے تو پڑھا ہے. مبارکباد ہے وہ بچے اور تمام طلباء جنہوں نے محنت کی. میں تمامی طلباء اور خاص طور سے ان کے سرپرست حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جو ہے تو اپنے مکاتب میں جو تو آیا کرے، بچوں کی تربیت کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دے، اور ہمارے بچوں کو جتنے مکاتب کی طرف ہم لوگ بھیج سکتے ہیں الحمدللہ اپنے بچوں کو یہ جو مکاتب دینیات کے جو شروع ہے اپنے شہر اورنگ آباد میں اور دیگر جگہوں پر بھی جو ہے تو وقتاً فوقتاً اپنے سرپرست حضرات جو ہے تو جایا کرے اور بچوں کی تربیت پر زیادہ سے زیادہ دھیان دے، کیونکہ مکاتب جو ہے اصل جو ہے تو دین کے قلعے ہیں. اگر یہ مضبوط رہیں گے تو الحمدللہ اس کے آگے بچوں کے اندر دین کا آنا الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ. الحمدللہ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں حضرت مولانا مستقیم صاحب، مفتی ارقم صاحب، مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی اور ذمہ داران فیض عالمگیر، ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ میں کئی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان تمام علماء کرام کی اور دیگر علماء کی جو محنتیں میں نے دیکھی ہے مکاتب کی لائن سے بھی
اور جو ہے تو اس کے علاوہ نابینا مدرسہ عتبہ بن مالک جو مدرسہ چلتا ہے، ان علماء کرام کی بہت ساری محنتیں ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں علماء کرام کو کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کا سایہ جو ہے ہم لوگوں کے سر پہ قائم دائم رکھے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگ آباد سماچار چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.